میرا میں میرے دو سوال ہیں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں. السلام علیکم. جی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو دیکھی ہے ٹویٹر پہ جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی وائف جو ہیں وہ ایف بی آر کے دفتر میں جا رہی ہیں. آئی جسٹ وانٹ ٹو پٹ اٹ آؤٹ دیئر بیکاز آئی فیل کہ آپ کے ذریعے یہ بات شاید ان تک پہنچ جائے کہ I just want to say I'm so sorry that she has to go through all this. As a citizen here, I'm so embarrassed. She shouldn't have to do all this just to prove the innocence of her husband. It's really, it sent chills down my spine, and I'm so sorry. I just pray that Allah Ta'ala takes her out of this ordeal very soon and very purely. Thank you. طلعت صاحب، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے گھر کے باہر ایف پی آر والوں نے ان کی بیوی اور بچے جو ہیں ان کے بارے میں نوٹس جو ہے وہ چپساں کر دیے. کیا قانون اور آئین میں اس چیز کی اجازت ہے کہ کوئی ادارہ کسی چیف جسٹس سپریم کورٹ کے جج جو آئندہ کا چیف جسٹس ہے اس کی اتنی توہین کرنے کی کیا کسی ادارے کو اجازت ہے؟ طلعت بھائی عاقل خان بات کر رہا ہوں سعودی عربیہ سے. نیا چیئرمین آ گیا ہے ایف بی آر کا، غنی صاحب. میرے خیال سے غالباً 2 سال میں 5 چیئرمین تبدیل ہو چکے ہیں اس کے ایف بی آر کے. اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ حکومت کا ارادہ کیا ہے، کیا ٹارگیٹ اچیو کرنا چاہ رہی ہے. جی تینوں سوال جو ہیں اور اس طرح کے درجنوں اور سوال آئے ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے کہ لوگ اس طرح اس معاملے میں دلچسپی لیتے ہیں جو ظاہراً آپ کو ایک بڑا خشک سا معاملہ لگتا ہے. جہاں تک خاتون آپ نے ذکر کیا، اپنے افسوس کا اظہار کیا، تو میرے خیال میں سب جو قانون کو ماننے والے لوگ ہیں وہ اسی طریقے سے شرمندہ ہوتے ہیں. اب میرا نہیں خیال کہ آپ قاضی فائز عیسیٰ کو جانتی ہیں یا ان کی فیملی سے آپ کا رابطہ ہے. میرا بھی نہ کوئی لینا دینا ہے، نہ ان سے کوئی واسطہ ہے. 2-3 مرتبہ پروفیشنل کام کی صورت میں ان کے ساتھ رابطہ ہوا، نہ میں نے کبھی ان کی ویسے کورٹ کی پروسیڈنگز دیکھیں. جن لوگوں نے اٹینڈ کیے ہیں وہ ان کے ڈفرینٹ ویوز ہیں ان کے بارے میں. بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ بہت سخت ہو جاتے ہیں اور رویہ ان کا عجیب قسم کا ہو جاتا ہے، لیکن وہ تشریحات ہیں. تو ہمارا کوئی ذاتی تعلق واسطہ تو ہے نہیں، آپ کا بھی نہیں ہے. ایک تعلق واسطہ ہے ویسے، وہ یہ کہ ملک کے اندر آپ کیا روایت جو ہیں بنا رہے ہیں، اور کیا جج کی بیوی کو اور اس کے بچوں کو اسی وجہ سے آپ ٹیکس کے معاملات کے اندر پھنسا رہے ہیں کہ ان کے ٹیکس کے معاملات خراب ہیں؟ اگر ایسا ہی معاملہ ہے تو ذرا اگزامپل تو کوٹ کریں کہ یہ جو غیر معمولی سہولت فراہم کی گئی ہے، بدترین زحمت کی سہولت، یہ پاکستان کے کتنے ٹیکس پیئرز پر لاگو ہوتی ہے، ماضی میں کتنے لوگوں کے ساتھ یہ کیا گیا، اور اگر یہ سہولت صرف جج صاحب کی فیملی کے لیے ہی مختص کی گئی ہے تو پھر مختص کرنے کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ ظاہر واضح ہو جاتا ہے پھر ساری بات چیت. یا تو نا کہ ملک کے اندر ایک اتنا سخت قانون ہو کہ سپر سٹار سے لے کر اور عام لوگ جو ہیں وہ سارے ایک ہی لاٹھی کے ساتھ ہانکے جاتے ہوں. یہاں پہ کسی نے پوچھا ہے فیصل وافدہ سے اس کے پاس جائیدادیں کہاں سے آئیں؟ یہاں پہ کسی نے پوچھا کہ زلفی بخاری جو ہے وہ پاکستان کے اندر ڈیول نیشنل ہونے کے باوجود کیوں دندناتا پھر رہا ہے؟ عمران خان سے جائیدادوں کا جو کیس ہوا تھا اس کے اوپر کسی نے پوچھا ہے کہ جو پیپر آپ نے دیے ان بینکس کے جو بند ہو چکے ہیں، جو ٹرانزیکشنز آپ نے کی تھیں، اتنے بڑے سوالیہ نشان ہے، پوچھا ہے کسی نے؟ ابھی فارن فنڈنگ کیس ہے، پوچھا ہے کسی نے؟ اس کے اوپر لٹکا ہوا ہے کیس. تو جب آپ خاص سہولت مہیا کرتے ہیں ایک خاص فرد کے لیے تو پھر ظاہر ہے اس کے پیچھے محرکات ہوں گے. اور پھر آپ بناوٹ آپ نے یہ بنائی ہے جی سانو کچھ نہ کہنا، ہمارا تو کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے. کندھے اچکاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا تعلق واسطہ نہیں ہے. تو ظاہر تعلق واسطہ ہے جس کی وجہ سے جج صاحب کی بےعزتی ہو رہی ہے. اور یہ آپ نے استعمال کیا ہے کہ کسی ادارے کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے. لیکن اس میں جو بدترین پہلو ہے، جو سب سے پریشانی والا پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ٹیکس کے معاملات چل رہے ہیں یہ کورٹ کے فیصلے کے بعد ہوئے. کورٹ اگر چاہتی تو ریفرنس کو ڈیفیٹ کرنے کے ساتھ، جو کہ ایک بڑی وکٹری تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ٹیم کے لیے، جو حکومت کی طرف سے ڈیفیکٹیو ریفرنس فائل کیا گیا، اس کو ناک آؤٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جن گراؤنڈز پہ اس کو ناک آؤٹ کیا ہے ان گراؤنڈز کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایک
فری چٹ بھی دے سکتی تھی. اور پھر اگر ان کی فیملی کی ٹیکس کے تحقیقات آپ نے کرنی ہے تو ایف بی آر کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر رپورٹ سبمٹ کرنی ہے جج کی بیوی اور بچوں کے بارے میں. تو جج کی بیوی اور بچوں کے لیے سپریم جوڈیشل کاؤنسل بنی ہے. یعنی اتنا بڑا آپ نے ایک مسئلہ کھڑا کر دیا ہے اپنے ادارے کے لیے کہ اس کے اندر ہر جج کی فیملی کے ساتھ یہ ہونے کا بندوبست کر دیا گیا. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ خداوند تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اپنے نظریے اور ایمان کے مطابق مختلف طریقے سے امتحان لیتا ہے لوگوں کے. اور بسا اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسرے کو ذلیل کر رہے ہیں لیکن اصل میں اس کے لیے عزت کا بندوبست کر رہے ہوتے ہیں. اور بسا اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو عزت ملے گی, اس کے لیے ان کے اندر ان کے لیے بدترین ذلت کا بندوبست کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ کرنے سے وہ کوئی کسی کو ذلیل کر پائے گا تو یہ تو منسٹریاں رزق اور موت اور زندگی اور دوسرے معاملات کی منسٹریوں کی طرح اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی. کس نے ذلیل ہونا ہے اور کس کا سر بلند ہونا ہے یہ تو خداوند تعالیٰ کو پتہ ہے. لیکن جو حرکات کی گئی ہیں اس کے اندر جو بڑا داؤ مارا گیا ہے جج صاحب کے ٹیکس کے معاملات کو بنیاد بناتے ہوئے, وہ اس ادارے کی ریپیوٹ کے بارے میں کیا گیا ہے جس کو شاید خود احساس نہیں ہے کہ اس فیصلے کے ذریعے انہوں نے اپنے لیے کتنا بڑا ایک جنجال پیدا کر لیا ہے. کسی جوڈیشل آفیسر کی اب فیملی محفوظ نہیں ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بیگم اور بچے نہیں گئے وہاں پہ. یہ تمام ججز کے بیگم اور بیگمات اور بچے جو ہیں نا وہ لائنوں کے اندر لگے ہوئے ہیں. کبھی باری آ جائے گی تو ان کو بھی بلا لیا جائے گا. تو اگر کسی کا خیال ہے کہ انہوں نے بڑا کارنامہ کیا, لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے, تو ان سوالوں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کا خیال کتنا خام ہے. ارادہ کیا ہے؟ ارادہ بڑا واضح ہے جی. یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ ساڑھے نل پنگا لو گے تو پھر اے ہوئے گا. یعنی اگر آپ نے ہماری بنائی ہوئی لائن کے اوپر نہیں کھیلنا تو پھر آپ کے ساتھ یہ ہوگا اور آپ کے بیوی اور بچے جو ہیں وہ گھسیٹے جائیں گے. یہ بڑا واضح پیغام ہے. اس کے علاوہ اور کوئی پیغام اس تمام معاملے سے آپ کو نظر نہیں آتا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرف چیزیں جا رہی ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ یہ پلٹا دیں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو. اتنا لمبا چوڑا جو مقدمہ بنایا ہے جس کے اندر اتنی خامیاں ہیں, وہ اس وجہ سے تو نہیں بنایا کہ آخر میں ان کو ایگزونریٹ کر دیں, کسی وجہ سے بنایا ہوگا نا. تو یہ ارادے لگتے ہیں جی. فی الحال ہو سکتا ہے غلط ہوں, لیکن جو فی الحال معلومات ہیں اور جس قسم کے حالات بنے ہوئے ہیں تو اس سے تو یہی لگتا ہے. اور پھر ابھی جو ان کی بیگم کی طرف سے اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے وہ بھی آپ نے پڑھ لی ہوگی. یہ سامنے آپ کے ہم ڈسپلے کر رہے ہیں. وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے بارے میں غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کھونٹی لے کے ساتھ آئی ہیں لیکن آپ چل تو تیز رہی تھیں. تو وہ کہہ رہی ہیں اب میں ایکس رے آپ کو بتاؤں دکھا کے کہ جی میرے ٹانگ کے اندر جو ہیں وہ پلیٹیں لگی ہوئی ہیں یا گھٹنے کے اندر جو ہے وہ سکروز لگے ہوئے ہیں. تو جب آپ مطلب بلانا اور بےزتی کرنا تو اور بات ہے, جب آپ چادریں بھی سر سے کھینچنے لگ جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے پیغام بڑا کلیئر ہے. السلام علیکم. طلعت بھائی فرمائیے گا, چیئرمین این ڈی ایم اے کے بیان کی وضاحت کیجیے گا کہ سویلینز کووڈ کے معاملے میں ذرا ٹرینڈ نہیں ہیں, تو یہ ہم سویلینز ویسے ٹرینڈ ہوں گے کب؟ تھینک یو. جی میں نے بھی وہ اسٹیٹمنٹ دیکھی ہے. میرا خیال تھا کہ میں اس کے اوپر کمنٹ کروں گا لیکن پھر وہ بات آگے پیچھے ہوگی. پتہ نہیں, یہ ایک رائے ہے جی. ان کی رائے جو ہے وہ کتنی مستند ہے, ان کی اپنی کتنی ٹریننگ ہے, کتنے انہوں نے جو ہیں انٹرنیشنل کرائسس جو ہیں وہ کور کیے ہیں, کتنی ان کی ان معاملات کے اوپر گرفت ہے. تو عہدہ یا رتبہ جو ہے وہ آپ کو کمپیٹنٹ نہیں بنا دیتا, یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اور یہ ججز پر بھی لاگو ہوتا ہے, یہ صحافیوں پر بھی لاگو ہوتا ہے, جرنیلوں پر بھی لاگو ہوتا ہے, پولیٹیشن پر بھی لاگو ہوتا ہے, بیوروکریٹس پر بھی لاگو ہوتا ہے. اور روزانہ کورٹس کے اندر پیشیاں ہو رہی ہوتی ہیں, بڑے بڑے جگادری لوگ ہیں, جج ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں جی آپ کو سیدھی فائل نہیں پڑھنی آتی, آپ کو نوٹ نہیں لکھنا آتا. تو ایک تو یہ ذہن میں بنا لیں کہ اس وجہ سے کہ صرف عہدہ کسی کے پاس ہے, کسی کے پاس بھی ہے, تو وہ کمپیٹنٹ نہیں ہو جاتا. تو اعمال آپ کو بتاتے ہیں نا. دوسرا یہ کہ یہ تصور کہ ہر کام ہم خود کر سکتے ہیں, یہ بھی غلط ہے.
جو افواج پاکستان ہیں دوسرے اداروں کی طرح اپنے کام کے اندر ماہر سمجھی جاتی ہیں اور دنیا میں ان کا بڑا نام ہے، لیکن اپنے کام کے اندر نام ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ تمام عقل کا منبع اور مخرج جو ہے ایک ہی ادارہ ہے، تو وہ تو ظاہر درست بات نہیں ہے. دنیا میں کہیں بھی لاگو نہیں ہوتا تو پاکستان میں بھی لاگو نہیں ہوتا ہوگا. لیکن اس اسٹیٹمنٹ کو میرے خیال میں اوور انالیسس اس کا نہ کریں. انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ اور میں نے اسٹیٹمنٹ کی سنی دوبارہ جب آپ نے یہ سوال بھیجا، میرا نہیں خیال کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سویلین بالکل ہی فارغ ہیں. وہ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ پرابلم تو ایگزسٹ کرتی ہے. ابھی حکومت جو ہے وہ اس نے کوآرڈینیشن کا کام خود کرنا تھا نا، اور ہم بتا رہے ہیں کہ NCOC جو ادارہ بنا اس کی ضرورت نہیں تھی. کابینہ کے پاس اپنی کمیٹیز موجود ہیں، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی موجود ہے، کابینہ کے اپنی کوآرڈینیشن کی کمیٹی موجود ہے، کابینہ خود ایک کمیٹی کے طور پہ کام کر سکتی ہے، وزیر اعظم خود ایک کنٹرول روم بنوا سکتے ہیں، تمام ادارے ان کو سپورٹ کرنے پر مائل ہو سکتے ہیں. وہ بنی گالہ کے اندر اپنے رہائش گاہ کے اندر ادارے کی بنیاد رکھ سکتے ہیں، وہاں پر ایک آؤٹ لیٹ لے سکتے ہیں ویڈیو، اور وہاں سے بیٹھ کے کر سکتے ہیں، کمانڈ کر سکتے ہیں. جو بین الصوبائی کمیٹی ہے کوآرڈینیشن کی اس کو آپ متحرک کر سکتے ہیں. لوکل لیول کے اوپر آپ کو ٹائیگر فورس بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس لوکل باڈیز کے نمائندگان موجود ہیں، آپ نے ان کو غیر فعال کیا ہوا فعال کر سکتے ہیں. تو درجنوں ایسے مستند طریقے موجود تھے اس حکومت کے پاس کہ وہ کام کر سکیں. لیکن چونکہ آؤٹ سورس کیا ہوا ہے، اور ان کا خیال یہی ہے کہ چونکہ آ کے لوگوں کے اوپر آپ تنقید کرتے رہیں اور ادھر ادھر سے ویکیپیڈیا سے اٹھا کے آپ اسٹیٹمنٹس دیتے رہیں تو اس سے پتہ چلے گا جی کہ میں کتنا کام کر رہا ہوں، یا اناگوریشنز کرتے رہیں. تو جب آپ آؤٹ سورس کر دیں گے تو پھر اپنے لیے ویکیوم چھوڑتے ہیں، تو اس کے اندر یہ پھر کام ہوتے ہیں اور اس قسم کے بیانات سامنے آتے ہیں. اور ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے، زلزلے کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے، سیلاب کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے. جو نیشنل کلامیٹیز ہیں اس کے اندر تمام اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. چونکہ فوج کے پاس کورز موجود ہیں، ان کے پاس لوکل لیول کے اوپر تمام سٹرکچر موجود ہے، انفراسٹرکچر موجود ہے، لاجسٹکس موجود ہے، کمیونیکیشن موجود ہے، تو ایک وائٹل آرگن کے طور پہ کام وہ کر سکتا ہے. لیکن یہ کہنا ہے کہ کوئی ادارہ جو ہے بالخصوص ٹرینڈ ہے اور دوسرے ادارے ٹرینڈ نہیں ہیں، یہ میرے خیال میں بہت ہی سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہے. اور اگر دوسرے اداروں سے کام لیں گے تو وہ بھی ٹرینڈ ہو جائیں گے. یہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے. کام کرنے دیں گے وہ ٹرینڈ ہو جائیں گے، نہیں کام کرنے دیں گے تو غیر فعال ہو جائیں گے. السلام علیکم طلعت صاحب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. کافی عرصے بعد میں ویڈیو بھیج رہا ہوں. جب بھی میں نے کوئی ویڈیو بھیجی آپ نے ابھی تک تو اپنے پروگرام میں شامل نہیں کی تھی، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو پارلیمنٹ میں جو گفتگو ہوتی ہے، ہمارے جو قائدین، جو سو کالڈ قائدین ہیں، وہ جو گفتگو کرتے ہیں، جو طرز عمل اختیار کرتے ہیں، کیا وہ اس قابل ہیں کہ ہم اپنے فیملی کے ساتھ اور اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کے جو ہے نا وہ گفتگو اور وہ طرز عمل جو ہے نا ہم دیکھ سکیں؟ شکریہ، اس میں آپ کا تبصرہ چاہیے. السلام علیکم طلعت بھائی. یہ اکثر ہمارے نیشنل اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں وہ سب ارکان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بہت معزز ہیں، ان کے خلاف نازیبہ بات نہ کرو. لیکن عمران خان نے تو حد ہی پار کر دی، ان کے ایمان کے اوپر سوال اٹھا دیے ہیں. تو جب ان کے ایمان کے اوپر سوال اٹھا رہے تھے تو اس وقت اسپیکر اسمبلی نے بالکل بھی ان کو نہیں ٹوکا کہ آپ کسی کے ایمان کی نہ بات کریں. وہ کہتے ہیں ان پہ تو ایمان ہی نہیں ہے یہ اپوزیشن والوں کا. جی بالکل. میں خود بہت پریشان ہوتا ہوں جب ممبران کی میں گفت و شنید سنتا ہوں. جملہ بازی، کاٹدار باتیں کرنا، جگتیں لگانا، اور بسا اوقات یا کبھی کبھار کوئی بہت زیادہ بد زبانی بھی ہو جاتی ہے، اور دنیا کے تمام پارلیمنٹس کے اندر ہوتی ہے. بہت ہی سیزن پارلیمنٹس ہیں وہاں پہ نہیں ہوتا، اور وہاں پہ بڑے مہذب آلموسٹ میکینیکل کام ہوتے ہیں. اگر آپ جرمن پارلیمنٹ کو دیکھیں یا اگر آپ برٹش پارلیمنٹ کو دیکھیں تو اینیمیٹڈ ڈیبیٹس ہوتی ہیں، لیکن بدتمیزی وغیرہ بالکل نہیں ہوتی. کوئی ذاتی معاملات، لڑائی تو نہیں لے کے آتے. ہماری پارلیمنٹس کے اندر ذاتی لڑائیاں لے کے آتے ہیں. لیکن یہ جو زبان استعمال وہاں پہ کی جاتی ہے اور مسلسل کی جاتی ہے وہ بہت ہی شرمناک قسم کی زبان ہے. لیکن یہ کلچر جو ہے، جو پارلیمنٹ سے باہر آپ نے بنایا ہوا ہے، وہی کلچر اب پارلیمنٹ کے اندر ریفلیکٹ کر رہا ہے. اور یہ وہی بات ہے کہ آپ اسکول کے اندر اگر بچوں کو تربیت دیتے ہیں کہ بچے آپ نے لائن بنانی ہے، جو ہی اسکول کا دروازہ کھلتا ہے تو اس کے بعد گاڑیاں ٹکرا رہی ہوتی ہیں ایک دوسرے سے اور لائنیں تتر بتر ہوئی ہوتی ہیں، وہ بچہ کبھی نہیں سیکھے گا کہ لائن کیوں بنانا ضروری ہے، کیونکہ اس کو آپ ایک غیر عملی ماحول یعنی اسکول کے اندر ٹریننگ دے رہے ہیں، اور عملی ماحول یعنی
کار پارک کے اندر کسی اور قسم کا ماحول اس کو نظر آتا ہے اور تربیت کی ریکوائرمنٹ اور قسم کی ہوتی ہے. تو پارلیمنٹ کے باہر اگر آپ نے جو کلچر بنایا تو پارلیمنٹ کے اندر تو وہ ریفلیکٹ ہوگا. اور یہ پچھلے ہمیشہ سے پارلیمنٹس کے اندر یہ ہوتا ہے. ہمارے پارلیمنٹس کے اندر تو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر پہ حملے بھی ہوتے رہے ہیں اور دوپٹے بھی پھینکے گئے اور چوڑیاں بھی, اور ماضی کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, زخمی بھی ہوئے ہیں لوگ. لیکن تسلسل کے ساتھ جو ڈیبیٹ ہے اس کو بدتہذیبی کے ساتھ نتھی کر دینا, یہ ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا. اور یہ تب ہوا ہے جب آپ نے پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کیا اور کہا کہ یہ چوروں کی اور غداروں کی اور غنڈوں کی پارلیمنٹ ہے, اور اس کے اندر دو نمبر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور پارلیمنٹ کے سامنے آپ قبریں کھدوا رہے ہیں, اور سپریم کورٹ کے اوپر آپ جو ہے نا گرلز کے اوپر کپڑے لٹکا رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, اور ہر پارلیمنٹ کے بندے کے بارے میں آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. اور پھر عمران خان صاحب کو تو ذرا کوئی بندے کو سوچ سمجھ کے ایمان کے اوپر بات کرنی چاہیے. مطلب عمران خان جو ہے وہ محض اس وجہ سے کہ وہ پرائم منسٹر بن گئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں تسبیح ہے, کسی ایمان کے اعلیٰ درجے کے اوپر وہ فائز نہیں ہو گئے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس نے ان کو یہ دے دی ہے ڈگری کہ دوسروں کی ایمان کی ڈگریاں جو ہیں وہ جعلی ثابت کرنے کی کوشش کریں. کوئی بندہ اپنی طرف بھی دیکھ لیتا ہوتا تھوڑا سا, لیکن ان کا خیال ہے کہ چونکہ انہوں نے تسبیح ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے اور وہ 3-4 جو ہیں وہ کوٹ کر دیتے ہیں سائٹیشنز جو عموماً غلط ہوتی ہیں, تو ان کے پاس کوئی ایسا فارمولہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ کون بے ایمان ہے اور کون بے ایمان نہیں. بے ایمان تو وہ ہے جس نے اپنے اوت کے ساتھ غداری کی ہے, جس نے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, جس نے جب دنیاوی معیار میں آپ کو بتا رہا ہوں, دینی معیار اللہ کو پتہ ہے کون ایماندار ہے کون نہیں, اور جس نے جھوٹے وعدے کر کے پورے نہیں کیے ہیں, اور جس نے دھوکے کیے ہیں لوگوں کے ساتھ, اور جس کو اپنے جھوٹ یاد نہیں رہتے. تو یہ دنیاوی معیار ہے ایمان کو پرکھنے کے. دینی معیار تو ظاہر خداوند تعالیٰ کو پتہ ہے کون ایماندار ہے. تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے, اپنی طرف دیکھ کر ایسی باتیں کرنی چاہیے جب بھی کوئی بھی کرے. السلام علیکم سر کچھ دن پہلے صدف زہرا کا قتل ہوا ہے اور اس کا الزام اس کے ہسبینڈ علی سلیمان پر ہے. سر جو ایک مشہور صحافی آسمہ شرازی صاحبہ کا پروڈیوسر ہے, تو سر بہت دفعہ دیکھا گیا کہ یہ جو علی سلیمان ہے یہ سیاسی جماعتوں اور سینئر صحافیوں کی ذاتی زندگی پر حملے بھی کرتا رہا ہے. اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا آسمہ شرازی صاحبہ کو پہلے اس چیز کا علم نہیں تھا؟ تو سر کیا میڈیا میں ایسے لوگوں کو ہونا چاہیے؟ جی میں نے وہ دیکھا, یہ کیس میں نے دیکھا. پھر آپ کے سوال سے پہلے ہماری ٹیم نے اس کو سرچ بھی کیا, کیونکہ ذرا آج ٹیلی ویژن کے ساتھ خاص میرا تعلق واسطہ رہا ہے اور ان کی مینجمنٹ کے کام کو میں سمجھتا ہوں. اور مجھے حیرانی ہوئی ہے کہ اس قسم کا بندہ جو اس کا پورا پروفائل بنا ہے وہ کیسے امپلائڈ تھا. لیکن پھر مجھے سمجھ آتی ہے کہ ہر مینجمنٹ کا کام کرنے کا اپنا سٹائل ہوتا ہے. آج کی مینجمنٹ جو ہے وہ ذرا کھلا ہاتھ آپ کو دیتی ہے, وہ آپ اپنی ٹیم خود سلیکٹ کر سکتے ہیں, اور پھر سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو ذمہ داری بھی اٹھانی پڑتی ہے کہ ٹیم میری اپنی. تو آپ نے بالکل پروفائل اس کا صحیح بتایا. 2 نمبریاں کرتا ہے اور بدترین کیمپینز چلاتا ہے, اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اسی رتبے پر فائز سمجھتا ہے کہ دوسروں کو وہ جج کرے. اور میں دیکھ رہا تھا حنیف عباسی کے بارے میں نیفا پاؤڈری کا لفظ استعمال کیا ہوا, ڈیالہ چلا گیا, اور اسحاق ڈار کو کبھی یہ ڈیالہ بھیج رہا ہے, کبھی مریم اورنگزیب کے اوپر جملے کس رہا ہے کہ وہاں کے مچھروں نے خلائے مخلوق کے ساتھ رابطہ کر لیا, پتہ نہیں کیا کیا. اب یہ دیکھیں مکافات عمل ہے, اور کیسا حالات تبدیل ہوئے ہیں کہ خود وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. چلیں وہ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے جرم کیا ہے, وہ تو ثابت ہوگا نا کہ خاتون نے خودکشی کی ہے. جو بہرحال جو اس کے اوپر بیانیہ آیا اور بڑا سٹرانگ بیانیہ آیا, دل کو دکھانے والا بیانیہ ہے. لیکن آپ کا سوال اس سے متعلق ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے. تو میرے خیال میں جو اینکرز ہیں ان کو اپنی ٹیم کی ذمہ داری لینی چاہیے, ہوتی ہے ان کی ٹیم کی ذمہ داری. میں آپ کو بتاؤں کہ بطور مین اینکرز 7-8 لوگ جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی کور ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں, اور آپ ہر کسی کے کام کے اوپر آپ نے نظر رکھی ہوتی ہے. جو ٹیم کے اپنے ممبران ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر نظر رکھی ہوتی ہے. تو مینجمنٹ کی سپرویژن سے کہیں زیادہ ایڈیٹوریل سپرویژن آپ کی اپنی ہوتی ہے. اب بیٹھ کے اگر باتیں آپ ایسے کریں کہ آپ کو بنی گلہ کے تمام حالات کا پتہ ہے, جاتی عمرہ کے حالات کا پتہ ہے,
زرداری ہاؤس یا بھٹو ہاؤس یا بلاول ہاؤس کے معاملات کا آپ کو پتہ ہے، آپ کو فوج کے معاملات کا پتہ ہے، اور آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کا جو ساتھ بندہ کام کر رہا ہے وہ کیسے غلاظت بھرے ٹویٹس جو ہے دوسروں کے بارے میں کرتا ہے. تو ظاہر ہے ایک بندہ جو ہے اس کو یہ قاتل نہیں بنا دیتی یہ باتیں، لیکن اس نے ایک پروفائل ڈیولپ کیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر آپ اسی بندے سے آپ پروڈکشن کرواتے ہیں اور پروگرامز کرتے ہیں جس کے اندر آپ اکثر یہ باتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کو ٹیم ٹھیک سلیکٹ کرنی چاہیے. تو آپ کا اپنا ٹیم کا ممبر جو ہے ایسی حرکتیں کر رہا ہے. تو مجھے بہت ذاتی طور پر یہ پریشانی ہوئی ہے کہ اتنا بھی کنٹرول نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا بندہ کیا کام کر رہا ہے، اور وہ ریڑ نکال دیتا ہے دوسروں کی، ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کیونکہ فریولس آدمی ہے. اس نے ایسی باتیں کی، اسے تو یہی ظاہر ہوتا ہے. تو اس کی ظاہر ہے اس کی ذاتی معاملات کی ذمہ داری کوئی بندہ نہیں اٹھا سکتا، لیکن جب وہ آپ کا ٹیم ممبر ہے تو پھر اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ حرکتیں کیا کرتا پھر رہا ہے. کوئی صحافی نہیں وہ چھوڑتا، کوئی پولیٹیشین وہ نہیں چھوڑتا. اب اس کی اس بیانی کے مطابق اس نے بیوی کو بھی نہیں چھوڑا، اگرچہ میں دوبارہ کہوں گا اس کے اوپر الزام ہے، وہ مجرم نہیں ہے، الزام ہے، تحقیق اس کی ہونی. تو یہ اس پروفائل والے بندے کو آپ نے رکھا ہوا ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ نے ٹیم سلیکٹ صحیح کرنی ہوتی ہے پرائم منسٹر نے یا چیف منسٹر نے، تو تھوڑی سی پریشانی کی بات ہے.